آواز دے دیجیے گا چاہیے. نحمدك يا رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بھائیوں، بڑی شادمانی یہ مسرت کی بات ہے کہ آج قاسمی اکیڈمی کے بینر تلے عظیم الشان اجلاس عام ہو رہا ہے اور آپ کے مابین ایسے ایسے ستارے اور نجوم موجود ہیں جس کی روشنی سے استفادہ کے لیے لوگ دور دراز کا سفر کرتے ہیں. بہرحال میں آپ کے سامنے علم کے متعلق کچھ گفتگو کروں گا. آپ علم کے فضیلت، علم کے اہمیت اس طرح عنوان سے آپ بارہا تقریر سنا ہوگا، لیکن آج میں آپ کی توجہ اس جانب کھینچوں گا کہ علم کی کنجی اور علم کی چابی کہاں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اور اس آگ سے جس کا ایندھن انسان و جنات ہوگا، پتھر ہوگا. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں صرف ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے. علماء کرام نے حدیث کی شرح میں بہت سی باتیں علم کے متعلق لکھی ہے. سر سید خان یہ لکھتے ہیں کہ وہ قوم جو تعلیم سے دور ہو جاتی ہے اس کے اندر غربت آتی ہے، اور جب غربت آتی ہے تب بے شمار جرائم ساتھ لاتی ہے. وہ قوم جو تعلیم سے دور ہو جاتی ہے، جس کے اندر تعلیم نہیں ہوتی، وہ قوم دنیا سے مٹا دی جاتی ہے. اس قوم کا کوئی اس دھرتی پر نام لیوا نہیں ہوتا. تو ہمیں آپ کو ڈھونڈنا ہوگا کہ اس کی چابی کہاں ہے، اس کی چابی کہاں ملے گی. اور اس کی چابی اگر مل جائے گی، اس کی چابی ملی موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک شخص تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کلام کر رہے تھے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میرے ساتھ جنت میں کون جائے گا. مفاتیح الجنان شرح الاسلام میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میرے ساتھ جنت میں کون جائے گا. موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جواب آیا میرے موسیٰ، میرے کلیم اللہ، میرے پیغمبر، میرے رسول، فلاں مارکیٹ میں چلا جا، فلاں بازار میں چلا جا، ایک شخص ہوگا جو گوشت کاٹ رہا ہوگا،
ایک شخص ہوگا جو گوشت فروخت کر رہا ہوگا، جو گوشت بیچ رہا ہوگا، جو قصائی کا کام کر رہا ہوگا، وہ تمہارے ساتھ جنت میں جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس زوم میں تھے کہ جو ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جس کا اٹھنا بیٹھنا ہمارے ساتھ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ موسیٰ تم فلاں مارکیٹ میں چلے جاؤ، موسیٰ تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پر میرا ایک بندہ ہوگا جو گوشت کاٹنے کا کام کر رہا ہوگا، قصائی کا کام کر رہا ہوگا، جا اس کے پاس جا، تمہیں اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس شخص کو تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ایک بازار کے بیچوں بیچ ایک دکان ہے، اس میں کٹھا گوشت کاٹ رہا ہے اور گوشت فروخت کر رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، گوشت لے کر کے جا رہے ہیں، وہ شخص اپنے کام میں منہمک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی دکان میں آتے ہیں اور فرماتے موسیٰ علیہ السلام فرماتے قصائی آج میں تیرا مہمان ہونے والا ہوں، آج کیا تم میری ضیافت کرو گے؟ میں تمہاری دکان میں تھوڑا دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ فرماتے حضرت تشریف لائے، ہماری دکان کی، ہمارے دکان میں برکت آ جائے گی، آپ تشریف لائے، آپ براجمان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی دکان میں تشریف لاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ میں دیکھتا کہ اس کا کون سا عمل ہے جو اسے جنت میں لے جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام صبح سے شام ہو گئی، اس کا کوئی عمل نہیں ایسا دیکھا جو جنت میں لے جانے والا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص گوشت کاٹ رہا ہے، قصائی کا کام کر رہا ہے اور لوگ آ رہے ہیں، اس سے گوشت خرید کے لے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں۔ شام ہو گئی، صاحب دکان نے کہا موسیٰ علیہ السلام شام ہو گئی، رات ہو گئی ہے، آپ کہاں جائیں گے؟ لہذا میری یہ رائے ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں، رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں، رات کا کھانا آپ ہمارے ساتھ دسترخوان پہ کھائیں، اس کے بعد صبح جہاں جانا ہو آپ چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اسی انتظار میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا، چل تو اپنے گھر لے جا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے اپنے گھر لے کر موسیٰ کو ان کو اپنے گھر لے کر آتے ہیں، صاحب دکان اپنے گھر لاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ایک ایک عمل پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ایک ایک کام پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ نے یہ دیکھا کہ وہ شخص گھر میں آیا ہے، ہاتھ دھویا، منہ کو دھویا، اس کے بعد وہ کھانا تیار کیا، کھانا میرے ساتھ ہمارے روم میں لے کر آیا، مجھے کھانا کھلایا۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں تک یہ دیکھا کہ اس کا کوئی عمل نہیں ہے جو اسے جنت میں لے جائے گا، وہ بھی پیغمبر کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے میسنجر کے ساتھ اسے جنت میں لے جائے گا، کوئی ایسا عمل نظر نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام انتظار میں ہے، رات کا کچھ پہر گزر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے وہ شخص اجازت چاہتا ہے کہ موسیٰ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کر لوں۔ انہوں نے کہا جا اپنی ماں کی خدمت کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے روم میں آرام کرنے کو آ گئے۔ وہ شخص کھانا لے کر اپنے ماں کے روم میں گیا اور اپنے ماں کو چبا کو کھلا رہا ہے۔ اس کی ماں جو دعا دے رہی ہے، کھانے کے بعد وہ دعا دے رہی ہے، بیٹا اللہ
اللہ تجھے موسیٰ کا رفیق بنائے، اللہ تمہیں موسیٰ کے ساتھ جنت میں لے جائے۔ میری ماں اور بہنوں، اس جاری توجہ دینا، کیا اگر آپ اپنے بیٹا کو یہ دعا دے دے، کیا میرا بیٹا تو عالم بابل بن جانا، اگر آپ بیٹا کو قرآن دے کر مدرسہ بھیجیں گے، اگر آپ بیٹا کے ہاتھ میں قرآن دے کر مکتب بھیجیں گے، کہ کیا آپ کا بیٹا عالم دین نہیں ہو سکتا؟ میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقام کو بڑا بلند کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ناراضگی میں خود کی ناراضگی بتایا ہے۔ آپ اگر یہ چاہ لیں کہ اگر اسے مجھے عالم دین بنانا ہے، اسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صرف کر دینا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت نہیں جسے روک سکتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جریج جو بڑا عابد ہے، اللہ والا ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، متقی ہے، راتوں رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز میں ایک دن مشغول ہے، اس کی ماں آتی ہے اور کہتی ہے بیٹا جریج، کوئی جواب نہیں دیتا۔ دوسرے دن آتی ہے، نماز میں جریج مشغول ہے، وہ کہتی بیٹا جریج، کوئی جواب نہیں دیتا۔ تیسرے دن جب آتی ہے، پھر کہتی ہے بیٹا جریج، کوئی جواب نہیں دیتا۔ یہ اپنے دل میں یہ خیال کرتا ہے، ایک طرف ماں بلا رہی ہے، ایک طرف میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں جو خالق الکائنات ہے، تو جو دو جہاں کا مالک ہے۔ اس کشمکش کا شکار ہو گیا۔ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن کوئی جواب نہیں ملا، ماں ناراض ہو گئی۔ ماں نے کہا بیٹا جریج، تم مرنے سے پہلے کسی زانیہ کا منہ دیکھ کر مرے۔ حال یہی ہوا کہ مرنے سے پہلے اسے زانیہ کی صورت دیکھنا پڑی، مرنے سے پہلے اسے فاحشہ کی صورت دیکھنا پڑی۔ میری ماں اور بہنوں، اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میرا بچہ ایک اچھا بن جائے، دیندار بن جائے، صالح بن جائے، نیک بن جائے، آپ کی اطاعت شیار کرنے والا بن جائے، فرما بردار بن جائے، مطیع بن جائے، تو آپ کو یہ طے کرنا ہوگا، اپنے آپ پہ انقلاب پیدا کرنا ہوگا، اپنے آپ کو یہ تیار کر کے اسے ہاتھ میں قرآن دینا ہوگا، اسے ہاتھ میں نورانی قاعدہ دینا ہوگا۔ اگر آپ اسے موبائل دیتی رہی، آپ اسے گالیاں دیتی رہی اور ادھر ادھر کی بات سکھاتی رہی، خدا کی قسم میں کھا کر کے کہہ رہا ہوں، یہ بیٹا آگے چل کر کے وہی بنے گا، گالی دینے والا بن سکتا ہے، آپ کو مارنے والا بن سکتا ہے، آپ کو بے عزت کرنے والا بن سکتا ہے، لیکن ان جیسے ستارے نہیں بن سکتے، ان جیسے نجوم نہیں بن سکتے، ان جیسے مہتاب نہیں بن سکتے، اس جیسے ہادی نہیں بن سکتے، ان جیسے وارثۃ الانبیاء نہیں بن سکتے۔ اس لیے آپ کو طے کرنا ہوگا، اگر آپ اپنے کھیت میں جو اگر بوئیں گے تو باجرہ کی امید نہیں کر سکتی، اگر باجرہ اگر بوئیں گی تو جو کی امید نہیں کر سکتی۔ لقمان علیہ السلام کا قصہ لکھا ہے کہ لقمان علیہ السلام کو کسی نے فروخت کر دیا، اس کے بعد مالک نے اسے خرید لیا، رات کا حصہ آیا، رات ہو گئی، مالک انہیں کھانا کھلا دیا، اپنے روم میں جا کے آرام کرنے لگا۔ ادھر لقمان علیہ السلام کو بھی اس میں ایک روم میں آرام کرنے کو رکھ دیا۔ لقمان علیہ السلام تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ کے سامنے رونے لگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، اللہ کے سامنے تضرع اختیار کرنے لگے، اللہ کے سامنے سجود کرنے لگے، اللہ کے سامنے رکوع کرنے لگے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے لگے، اللہ کی کبریائی بیان کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے مالک کے پاس آتے ہیں اور لقمان علیہ السلام یہ کہتے ہیں، مالک آپ بیدار ہو جائیے، رات ہو گئی ہے، رات کا کچھ حصہ گزر گیا ہے، اللہ کی عبادت کر لیجئے، اللہ کے سامنے رو لیجئے، اللہ کے سامنے دو قطرے بہا لیجئے۔ مالک کہتا اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ لقمان علیہ السلام چلے جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں،
اللہ کے سامنے روتے ہیں، پھر گڑ گڑاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد مالک کے حضور میں آتے ہیں، مالک کو بیدار کرتے ہیں، کہتے حضور بیدار ہو جائیے، خواب غفلت کی چادر کو پھینک دیجئے، قوم کھڑے ہو جائیے، اللہ کی عبادت کر لیجئے۔ مالک پھر کہتا ہے بیٹا اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ 100 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے آرام کرنے دو، مجھے سونے دو۔ پھر یہ چلے جاتے ہیں، رات کا تیسرا حصہ گزر گیا ہے، لقمان علیہ السلام تہجد کی نیت باندھ چکے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی جلالیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ پھر دوبارہ اپنے مالک کے پاس آتے ہیں، مالک سے یہ کہتے ہیں اب تو بیدار ہو جائیے، فجر کی اذان ہونے والی ہے، چڑیا چہچہا رہی ہیں، درندے شیر بھیڑیے اپنی جگہوں کو چھوڑ کر اپنی رزق تلاش میں نکل گئے ہیں، وہ بھی اللہ کی وحدانیت کر چکے ہیں، اب تو بیدار ہو جائیے۔ مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر اور سو لینے دو، اللہ رحیم ہے۔ اب صبح کا وقت ہو چکا ہے، مالک بیدار ہو گیا، لقمان علیہ السلام کو طلب کرتے ہیں، ایک اس میں جو دیتے ہیں ایک سیر، کہتے لقمان جیسے فلاں کھیت میں اسے بو دینا، فلاں کھیت میں اس کی کاشتکاری کر لینا۔ لقمان علیہ السلام محلے میں جاتے ہیں، جو کی تبدیلی باجرہ سے کر دیتے ہیں، اور جا کر اس کھیت میں باجرہ کر دیتے ہیں، باجرہ کی کاشتکاری کر دیتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد لقمان علیہ السلام اور ان کا مالک یہ دونوں مل کر کھیت دیکھنے کو جاتے ہیں۔ آپ بھی کسان ہیں، آپ بھی کسان کے بچے ہیں، آپ بھی کسان کے بیٹے ہیں، یہ آپ کا تجربہ ہے، یہ آپ کے مشاہدات ہیں کہ کوئی چیز آپ کھیت میں کرتے ہیں، کچھ دنوں بعد اس کو دیکھ بھال کرنے جاتے ہیں۔ مالک بھی لقمان کو لے کر کھیت گئے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ کھیت میں باجرہ ہے، ہم نے اسے جو دے کر کے بھیجا تھا۔ لقمان کو آپس میں بلاتا ہے، قریب کرتا ہے، اپنے پاس میں بلاتا ہے، لقمان سے کہتا ہے بیٹا میں نے تمہیں جو دیا تھا باجرہ کہاں سے لیا؟ لقمان نے جواب دیا تھا میرے بھائیوں اور دوستوں، اس جواب کو اپنے پہلو میں ڈال لیجئے، اس جواب کو آپ سن لیجئے، میری ماں اور بہنوں آپ تک بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے، آپ بھی اس جواب کو سن لیجئے، اپنے پہلو میں باندھ لیجئے، جب تک آپ کی حیات باقی ہے اس وقت تک دماغ میں اس جواب کو بیٹھا لیجئے۔ لقمان نے یہی جواب دیا، جناب آپ اپنے کھیت میں باجرہ کریں گے تو جو کہ امید کہاں سے رکھتے ہیں؟ اگر آپ اپنے بیٹوں کو اگر تھوڑے سے پیسے کے لالچ میں، تھوڑے سے پیسے کی لالچ میں، تھوڑی سی کمائی کے لالچ میں اگر آپ بمبئی بھیج رہے ہیں، دہلی بھیج رہے ہیں، جہاں کہیں بھیج رہے ہیں، اگر یہ بچے دین نہیں سیکھا، اس نے علم حاصل نہیں کیا، اس نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ کے حقوق کو نہیں جانا، رسول اللہ کے مقام کو نہیں جانا، ماں کے مقام کو نہیں جانا، باپ کے مقام کو نہیں جانا، اس سے امید مت رکھیے کہ آپ کے لیے مغفرت کی بھی دعا کرے گا، اس سے امید یہ مت رکھیے کہ آپ کی یہ عزت بھی کرے گا، اس سے امید یہ مت رکھیے کہ آپ کی توقیر بھی کرے گا، ہرگز نہیں۔ جب آپ اپنے کھیت میں باجرہ کریں گے تو جو کی امید ہرگز نہ رکھیے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے دیندار بنے، صالح بنے، نیک بنے، جنت کے حقدار بننا چاہتی ہیں، آپ جنت کی مالکہ بننا چاہتی ہیں یا مالک بننا چاہتے ہیں، تو آج یہ طے کیجئے کہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں قرآن کے بجائے اور تھوڑے پیسے کے لالچ میں اور تھوڑی کمائی کے لالچ میں باہر بھیجنے کے بجائے مدرسہ میں بھیجیں گے، مکتب میں بھیجیں گے اور علماء کرام کی جانب بھیجیں گے، ائمہ حضرات کے پاس بھیجیں گے، وہاں پہ وہ سکھائیں گے، قال رسول سکھائیں گے، اللہ کے مقام و مرتبہ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے تحت اقدام الامہات کہ ماں کی
ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اب باپ الآباء ابواب الجنہ کے باپ جنت کے دروازے ہیں. جب یہ بچہ سیکھ کر کے وہاں سے آئے گا آپ کی عزت کرے گا, آپ کے لیے اپنے بازو کو بچھا دے گا, آپ کو آپ کے حکم سر آنکھوں پہ لائے گا, آپ کی عزت کرے گا, آپ کی توقیر کرے گا, ہر حکم آپ کا مانے گا. اور اگر ایسا نہیں کرتی ہیں یا ایسا نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھنا آپ اس بچوں سے, اپنی ان اولاد سے جو آپ کی شکایتیں ہوتی ہیں کہ مولانا صاحب میرا بیٹا بگڑ گیا, میری بات نہیں سنتا, اتنا بڑا ہو گیا, یہ نماز نہیں پڑھتا. نماز کہاں سے پڑھے گا؟ التحیات یاد نہیں ہے, نماز کہاں سے پڑھے گا؟ درود شریف یاد نہیں ہے, نماز کہاں سے پڑھے گا؟ دعائے معصورہ یاد نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے علم سے جوڑا نہیں, آپ نے ائمہ کرام کے پاس بھیجا نہیں, آپ نے مکاتب کے جانب بھیجا نہیں, آپ نے مدرسوں میں بھیجا نہیں. لہذا یہ ضروری ہے کہ آپ اس بات کو غور سے, جو علماء کرام آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں, قرآن و حدیث کی بات کہہ رہے ہیں, آپ ان باتوں کو سنیے, غور سے سنیے, ان باتوں پہ عمل کیجئے. اگر عمل نہیں ہے, لوگ باتیں کر رہے ہیں, جلسہ میں آئے ہیں, جلسہ میں آئے ہوئے ہیں, علماء کرام کی بات سننے کے لیے آئے ہیں, دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں. بخاری شریف کی شرح ہے فتح الباری, اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے, محدث کا واقعہ کہ بہت بڑے محدث تھے. محدثین کے بارے میں علماء کرام سے پوچھ لیجئے گا کیا مقام و مرتبہ ہے. وہ ایک حدیث بیان کر رہے تھے, ایک حدیث نقل کر رہے تھے یا اس کی تشریح کر رہے تھے. ایک حدیث سامنے آئی کہ کوئی شخص اگر امام سے پہلے سجدہ میں چلے جائے گا تو کل قیامت کے دن اللہ اس کی گردن کو گدھے کی گردن سے تبدیل کر دے گا. اس محدث کے خیال میں یہ بات آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس شرح میں لکھا ہوا ہے کہ اسی وقت فوراً ان کی گردن تبدیل ہو گئی. آپ یہ ناقدری کر رہے ہیں, دین کی بات بتائی جا رہی ہے, قرآن کی بات بتائی جا رہی ہے, اللہ کے فرمان کو بتایا جا رہا ہے, رسول اللہ کے فرمان کو بتایا جا رہا ہے. آپ بے توجہی کا شکار ہے, لاپرواہی کا شکار ہے, کوئی ادھر گفتگو کر رہا ہے, کوئی ادھر کوئی گفتگو کر رہا ہے. علماء کرام کی زیارت, علماء کرام کو دیکھنا ثواب ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, تو نیت درست کریں. ایک واقعہ میں سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک شخص تھا, بڑا ہی کالا تھا, اور اس کی بیوی بڑا ہی گوری چٹی تھی. اس کی بیوی اس سے محبت نہیں کرتی تھی. یہ شخص چاہتا تھا کہ میری بیوی مجھ سے محبت کرے, وہ مجھے چاہے, لیکن بیوی نہیں چاہتی تھی, اس لیے کہ شوہر کالا تھا, کلوٹھا تھا, اور بیوی اس کے مقابلے میں گوری تھی, اور وہ چاہتی تھی, اسے نہیں چاہتی تھی. یہ شخص بڑی تدبیر کر لیا, کہیں سے کوئی کام نہیں چلا. آخرکار امام صاحب کے پاس پہنچے, یہ شکایت انہوں نے کی, امام صاحب میری بیوی گوری ہے, آپ میری شکل دیکھ رہے ہیں کہ میں کالا کلوٹھا ہوں, میری بیوی مجھ سے محبت نہیں کرتی, میری بیوی مجھے نہیں چاہتی. امام صاحب نے کہا بھائی نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت نماز تو نہیں پڑھتے ہیں. امام صاحب نے کہا, حافظ صاحب نے کہا, قاری صاحب نے کہا, عالم صاحب نے کہا آپ نماز شروع کر دو, آپ نماز پڑھو, آپ کی بیوی آپ سے محبت کرنے لگے. ٹھنڈک کا موسم تھا, جنوری میں جو ٹھنڈک گزری وہی تھی. اب وہ شخص نماز شروع کر دیا, نماز پڑھنے لگا. ایک دو دن نماز پڑھا, ٹھنڈک بڑھ گئی. ایک دن فجر میں اٹھا, بیوی سے کہا ٹھنڈک بہت زیادہ ہے, تم میرے لیے پانی گرم کر دے. بیوی کہتی ہے جا جا تیمم کر لے, میں تیرے لیے پانی نہیں گرم کر سکتی. بڑا وہ خوشامد کرتی ہے کہ خوشامد کرتا ہے شوہر کہ پانی گرم کر دے. بیوی کہتی نہیں, جا کہیں تیمم کر لے. اب
وہ شخص اپنے بیڈ کے نیچے تیمم کرنے لگتا ہے اور اس کے نیچے توا رکھا ہوا آتا ہے، وہ شخص اندھیرے میں وہ تیمم کرتا ہے، دکھتا نہیں کہ اندر کیا ہے، تیمم کر لیتا ہے، جا کر کے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر کے گھر آتا ہے، دیکھتے جب وہ گھر کے اندر آتا ہے اس کی بیوی بیدار ہو جاتی ہے، اس کی بیوی دین سے بیدار ہو جاتی ہے، جب اس کی شکل دیکھتی ہے، صورت کو دیکھتی ہے، مسکرانے لگتی ہے۔ اب یہ شخص خوش ہو گیا کہ میری بیوی مجھے چاہنے لگی، میرے بیوی کے اندر محبت آ گئی۔ اب یہ بھی خوش ہو گیا، پھولے نہ سمائے کہ وہ بیوی جو آج تک محبت نہیں کر رہی تھی، وہ بیوی جو آج تک اسے نہیں چاہ رہی تھی، آج دیکھ کر کے مسکرا رہی ہے، ہنس رہی ہے۔ اب کہا اب تم مجھ سے محبت تو کر رہی ہو؟ بیوی نے جواب دیا، جا اپنی شکل آئینہ میں دیکھ، اپنی شکل پہلے آئینہ میں دیکھ، آئینہ میں دیکھنے کے بعد مجھ سے آ کر کے منہ ملانا۔ جب وہ شخص آتا ہے آئینہ میں دیکھتا ہے کہ منہ پہلے سے بھی کالا ہو گیا ہے۔ اب وہ بتاؤ، جب بھی وہ لاٹھی اٹھایا اور گئے امام صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس پہنچ گئے، حافظ صاحب کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے کہا امام صاحب آپ نے کہا تھا نماز پڑھو گورے ہو جاؤ گے، نماز پڑھو بیوی چاہنے لگے گی، نماز پڑھو تمہاری بیوی محبت کرنے لگے گی، نماز پڑھو تمہاری بیوی لو یو کہنے لگے گی، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ میں اور کالا ہوں۔ انہوں نے کہا تو نماز پڑھ رہا تھا بیوی کے لیے، اگر اللہ کے لیے پڑھتا تو خدا کی قسم تم بلال جیسے ہو جاتے، بلال جیسے ہو جاتے، اللہ کی عظمت آ جاتی، اللہ اپنا نور ڈال دیتا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کی نیت تھی بیوی کے خوش کرنا، اور تو اللہ ناراض ہوا تو بیوی بھی ناراض ہو گئی۔ اگر آپ کی نیت میں فساد ہے، بگاڑ ہے، اگر اس بگاڑ کو نکال دیجئے، فساد کو نکال دیجئے، اپنی نیت کو خالص کر لیجئے اور توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ جو علماء کرام بات کریں ان بات کو سنیں، ورنہ نتیجہ آپ کا وہی ہوگا جو کالے کا ہوا۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی نیت کو خالص کر لیجئے۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی روایت، انما الاعمال بالنیات، کہ نیت کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اپنی نیت کا درست کر لو، ورنہ رات کا جاگنا، بستر کا چھوڑنا، آرام کا چھوڑنا، نیندوں کا چھوڑنا بیکار چلے جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ جاگنا، اس محفل میں شامل ہونا، اس جلسے کو اٹینڈ کرنا، کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں، تو لہٰذا اپنی نیت کو درست کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔